کیا حکومت سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی؟ کیا عوام مزید مہنگائی کا عذاب جھیلیں گے؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کہا IMF ناک سے لکیریں نکلوا چکا، تگنی کا ناچ نچوا دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھوا لی، لیکن اب تک معاہدے کی شرائط ہی پوری نہیں ہو رہی. بدبخت ٹولہ 4 سال ملک پر مسلط رہا، ایسی معاشی صورتحال پیدا کی کہ بات نہیں بن پا رہی. زیرو سبسڈی کا معاہدہ کیا، ہم نے وہ شرائط بھی پوری کر دی جو ہو نہیں سکتی تھیں. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد گھر گھر مزیدار پکوان کی خوشبو سے مہک اٹھے. بڑی عید کی بڑی خوشیاں منانے لوگ رشتہ داروں کے گھر پہنچ گئے. مزے مزے کے پکوان بنا کر دعوتیں شروع، خواتین بڑے اور بچے سبھی خوش. نہاری، چانپیں، کڑھائی اور بریانی سے مہمانوں کی تواضع. لاہور کی خاتون خانہ نے نہاری سمیت ہر ڈش اپنی نگرانی میں تیار کرائی. اچھرا لاہور میں اونٹ کے گوشت کی نہاری کا دسترخوان سج گیا. فیصل آباد میں سعودی عرب سے آئے احباب کے لیے دمبے کے گوشت کی لذیذ ڈش تیار. کوئٹہ میں روایتی سجی تیار، ہلکے مثالوں میں پکے نرم گوشت نے کھانے کا مزہ دوبالا کر دیا. بچوں کو آئس کریم کی یاد ستائی تو آئس کریم کی دکانوں کا رخ کیا. بیچ ریسلنگ کے پہلوان کا بڑی عید پر سج گیا دسترخوان. انعام بچ کا عید قرباں پر کھانوں سے دو ہاتھ. نمکین گوشت، مٹن، قورمہ، پلاؤ اور سردائی سمیت دیگر مزیدار کھانے. انعام بٹ نے کیا فیملی کے ساتھ مل کر خوب انجوائے. والدہ کہتی ہیں سارے کھانے انعام کی پسند کے بنائے ہیں. کراچی میں انتظامیہ کی نااہلی کے باعث صبر رحمت زحمت بن گئی. وزیر اعلیٰ کے دعووں کی قلعی کھل گئی. انتظامیہ رین ایمرجنسی لگا کر غائب ہو گئی. شہری رل گئے. اورنگی میٹرو سنیما کے قریب دونوں سڑکوں پر بارش کا پانی، سڑکیں تالاب بن گئی. گندا پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا. بنارس فلائی اوور اور علی گڑھ کی سڑکیں پانی میں غائب. سائٹ ایریا ناصر آباد، گولی مار، گلشن معمار، احسن آباد، سپر ہائی وے لیاقت آباد میں برسات سے سڑکیں زیر آب. ناظم آباد میں نالا اوور فلو. اندرون سندھ بھی بادل خوب برسے. ٹھٹا کے نشیبی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے عید کے باقی 2 دن بھی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. KMC نے غفلت اور لاپرواہی کی حد کر دی. کراچی چڑیا گھر کے عین سامنے آلائشوں کا ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا. عید پر بچوں کو چڑیا گھر گھمانے لانے کے لیے آنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا. علاقے میں تعفن سے چڑیا گھر میں جانوروں کے بھی بیمار ہونے کا خدشہ. ضلع وسطی میں آلائشیں سڑکوں پر پھینکی جانے لگیں. آلائشیں اٹھانے والا سندھ سالڈ اور DMC کا عملہ غائب. بارش کی وجہ سے آلائشیں پانی میں تیرنے لگیں. جانوروں کی باقیات سڑنے سے تعفن. شہری پریشان. انتظامیہ کے مطابق آلائشیں اٹھانے کا گرینڈ آپریشن جاری. PP اور MQM نے کراچی کا جو حشر کیا ہے وہ بارشوں میں سامنے آ گیا. عرس البلاد آج اجڑا ہوا ہے. فواد چودھری کا ٹویٹ. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں مرتضی بہاب کراچی میں نکاسیاب کے لیے دورے کر رہے ہیں. میڈیا پانی کے نکالنے کا کام بھی دکھائے. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. کہا سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے لوگوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں. پورا نظام کرپشن زدہ ہو گیا. گھوسٹ ملازمین کی بھرمار ہے. MNA فنڈ سے ہونے والے کام بھی بارش کے پانی میں بہہ گئے. PP اور MQM نے پہلے کام کیا نہ اب کریں گے. سری لنکا میں معاشی بدحالی سے تنگ شہریوں نے حکمران اشرافیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. صدارتی محل میں گھسے تو وہاں موجود عیش و آرام کے سامان نے ان کے زخموں پر نمک چھڑک دیا. مہنگائی، غربت، معاشی تباہی اپنی جگہ، طبقاتی فرق اور حکمرانوں کی کرپشن خانہ جنگی کی وجہ بن گئے. لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور صدارتی محل میں مخملی بستر. صدارتی محل کی تمام سہولتیں عوام کی ٹھوکروں میں آ گئیں. سری لنکن صدر اور وزیر اعظم کا مستعفی ہونے کا اعلان. وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے حکومت کی تشکیل کے بعد عہدہ چھوڑ دیں گے. صدر راجہ پاک سے بدھ کو مستعفی ہو جائیں گے.
سابق وزیر اعظم عمران خان نے بنی گالہ رہائش گاہ کی مسجد میں نماز عید ادا کی۔ نماز کے بعد عمران خان مسجد میں موجود لوگوں سے گلے ملے۔ بنی گالہ میں قربانی کے لیے سفید بکرا لایا گیا تھا۔ عمران خان نے قربانی سے پہلے دعا مانگی، بعد میں بنی گالہ کے ملازمین میں عیدی اور تحفے تقسیم کیے۔ اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے پیغام دیا، عید سعید ہمیں عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ خوشیاں مناتے ہوئے اہل کشمیر اور فلسطین کے لیے دست دعا دراز کیجیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت عارف علوی کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد، دونوں قائدین کا ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ صدر عارف علوی کہتے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد نفسانی خواہشات کی قربانی ہے۔ مشکل حالات میں ایثار و قربانی جیسے جذبے کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف بولے کہ نوجوان معاشرے میں تحمل، برداشت، ایثار و قربانی کی عملی مثال بنے۔ ضمنی انتخابات شفاف ہونے چاہیے، گڑبڑ ہوئی تو سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ذرا سی چنگاری سے آگ پورے ملک میں پھیلے گی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے خبردار کر دیا۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا، تحریک انصاف 16 سے 18 نشستیں جیتے گی۔ دھاندلی بھی نتیجہ نہیں بدل سکتی۔ اس الیکشن میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ شہباز شریف خود بھی مہم چلا کر دیکھ لیں۔ فاروق حبیب کہتے ہیں، عوام عمران خان کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکے، ضمنی انتخابات میں جہاد سمجھ کر نکل رہے ہیں۔ ہوائی موسم اثر انداز نہ ہوا تو 17 جولائی کو پاکستان کی سیاست تبدیل ہو جائے گی۔ شیخ رشید کا دعویٰ، کہا جن پر فرد جرم لگنی تھی انہوں نے وزارت کا حلف اٹھایا۔ سعودی عرب میں اہم مشاورت ہو رہی ہے۔ شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پر ہیں۔ نواز شریف الگ ہیں۔ حاجیوں سے درخواست ہے 2 کنکریاں ساتھ لائیں، ایک چھوٹے اور ایک بڑے شیطان کو ماریں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی۔ ملک بھر میں نماز عید کے ہزاروں اجتماعات۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ صدر عارف علوی نے کراچی کی مسجد طوبہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جاتی عمرہ میں نماز پڑھی۔ آصف زرداری نے نواب شاہ اور بلاول بھٹو نے گڑھی خدا بخش میں نماز عید ادا کی۔ یاوائی نیٹ ورک کی جانب سے پوری قوم کو عید کی مبارکباد۔ قربانی کے بعد لاہوریے گوال منڈی میں سری پائے بنوانے پہنچ گئے۔ پابندی کے باوجود سری پائے بھوننے کا کام جاری۔ دکاندار چھپ کر سری پائے بنا کر دے رہے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے ہنٹر بیف اور باربیکیو کے لیے ابھی سے بکنگ کرا لی ہے۔ صاحب استطاعت افراد نے قربانی کا گوشت بھی تقسیم کیا۔ ریلوے حکام کی ناقص حکمت عملی، سینکڑوں مسافر اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے سے محروم۔ بارشوں اور ٹریک خراب ہونے کے باعث متاثر ہونے والا ٹرینوں کا شیڈیول معمول پر نہ آ سکا۔ مسافر ٹرین کے انتظار میں اسٹیشنز پر رلتے رہے، عید پر اپنے گھر نہ پہنچ سکے۔ بد انتظامی پر مسافر حکومت پر برس پڑے، کھری کھری سناتے۔ بارش کے بعد ہب ڈیم میں پانی کی سطح 11 فٹ بڑھ گئی۔ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 5.5 فٹ رہ گئی۔ ہب ڈیم سے شہر کو یومیہ 100 MGD پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ تجربے کاروں کی نالائکیاں معیشت کو تباہی کے دہانے پر لے آئے۔ قوم کو نجات کے لیے 17 جولائی کو بلے کو ووٹ دینا ہوگا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں، سیاسی وفاداریاں بدلنے والوں کو شکست فاش ہوگی۔ شریفوں کے قوم کو غلام بنانے کے خواب ضمنی انتخابات میں چکنا چور ہوں گے۔ چودھری شجاعت سے احترام اور محبت کا تعلق مرتے دم تک قائم رہے گا۔ افواہیں پھیلانے والے ناکام و نامراد رہیں گے۔ پاکستان شری لنکا نہیں، قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بن کر رہے گا۔ عوام میں نفرت کے بیج نہ ڈالو، ہمیں سر جوڑ کر معیشت کو بحال کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں، پی ٹی آئی نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ عالمی منڈی میں تیل سستا ہوا ہے۔ وزیر اعظم عوام کو جلد خوشخبری دیں گے، 40 لاکھ سے 90 لاکھ خاندانوں کو مفت بجلی ملے گی۔
مناسک حج کا چوتھا روز حجاج کرام نے رمی جمرات کی چھوٹے درمیانے اور بڑے شیطان کو کنکریاں ماری گئیں۔ ان مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے روکنے کے لیے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ کرونا وبا کے بعد اس سال 8.5 لاکھ سے زیادہ افراد نے حج کی سعادت حاصل کی۔ مودی سرکار عید پر بھی ظلم سے باز نہ آئی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض انتظامیہ نے کشمیریوں کو نماز عید بھی ادا نہ کرنے دی۔ سری نگر کی جامع مسجد کو تالے لگا دیے۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں۔ سری لنکا میں موجود قومی ٹیم نے کولمبو میں عید کی نماز ادا کی۔ کھلاڑیوں اور اسٹاف نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ وسیم اکرم، بابر اعظم، بسما معروف اور رضوان کی مداحوں کو عید کی مبارکباد۔ شرارتوں کے بغیر آپ کرکٹ کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ معین خان کے ساتھ خوب چھیڑ چھاڑ رہتی تھی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد کی عید کے پہلے روز پروگرام باؤنسر میں دلچسپ گفتگو۔ کہا، عید الاضحیٰ پر قربانی اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں۔ قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے ہربھجن سنگھ کے ساتھ جھگڑے کا تذکرہ کیا۔ کہا، سردار صاحب سے کرکٹ کے دنوں میں مذاق مستی بھی رہتی تھی۔ اور بڑی عید کے بڑے رنگ ARY نیوز کے سنگ ہر عید کی طرح اس عید پر بھی موج مستی کے بھرپور رنگ، ایک سے بڑھ کر ایک شو، فلمی ستارے، کرکٹ سٹار، سیاستدانوں سے مزے مزے کی باتیں۔ پروگرام V2 میں مصطفیٰ چودھری نے دھارا رانا ثناء اللہ کرو دلچسپ جملوں سے محفل لوٹ لی۔ معروف اداکار محمود اسلم اور شائستہ لودھی کی مزے مزے کی باتیں۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔